معزز حاضرین کرام، سامعین محترم، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، پچھلے 8 ہفتوں سے ہماری گفتگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آنے والے جو واقعات ہیں ان پر چل رہی ہے، اور میں اپنی معروضات اور اپنی گفتگو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق پیش کر رہا ہوں۔ مکۃ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی ہے نبوت ملنے کے بعد، اور مدینۃ المنورہ کی 10 سالہ زندگی ہے۔ مکۃ المکرمہ کی زندگی میں پیش آنے والے پیدائش سے لے کر اور ہجرت مدینہ تک پیش آنے والے واقعات اور حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ صرف 3 چیزیں رہ گئی ہیں جن کو بھی بیان کرنا باقی ہے۔ ایک تو طائف کا سفر، اور دوسرا یہ ہے واقعہ معراج، تیسرا یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے جانا۔ یہ 3 اہم واقعات رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو میں 2-3 جمعوں کے اندر مکمل کروں گا۔ اس کے بعد پھر 10 سالہ جو مدنی زندگی ہے، اور مدینے پہنچ کر آپ نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اور کس طریقے سے اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تقویت دی، اور کس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو بحیثیت نظام پوری دنیا میں متعارف کرایا، پورے مدینے میں اور مدینے کے اطراف میں متعارف کرایا۔ تو دیکھیے، میں نے پچھلے جمعے میں یہ بیان کیا تھا کہ شعب ابی طالب میں کفار مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اور آپ کے چاہنے والوں کو 3 سال تک محصور رکھا۔ 3 سال تک بڑی شدت اور پریشانی کے حالات نبی اور نبی کے ماننے والوں پر گزرے۔ پھر کفار مکہ میں سے ہی کچھ لوگوں نے نرم دلی کا مظاہرہ کر کے اور اس شعب ابی طالب سے، پہاڑ کے درے سے ان کو نکالا، اور عام طریقے سے وہ زندگی گزارنے لگے۔ صحابہ اب کچھ امن کی زندگی گزار رہے تھے۔ جیسے شعب ابی طالب سے آپ لوگ نکل کر آئے اور کچھ امان کی سانس لی تھی کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا، یعنی نبوت کے 10ویں سال میں، نبوت کے 10ویں سال میں دونوں کا ہی انتقال ہوگا۔ آگے پیچھے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کا پہلے ہوا اور حضرت ابو طالب کا بعد میں ہوا، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا پھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی سال میں آگے پیچھے دونوں کا انتقال ہو گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو سایہ تھا اور جو مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جانثار کرتے تھے، وہ دونوں کے دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے بھتیجے کی محبت میں سرشار تھے، اور آخر زندگی تک انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کی اور آپ کا ساتھ دیا۔ اور حضرت خدیجہ تو آپ کی چہیتی بیوی تھی، اور وہ ایمان بھی لائی، اور پوری زندگی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دی۔ 65 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اور ابو طالب کے بارے میں یہاں کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں اور چہیتے چچا ہیں، اور بچپن سے لے کر، کیونکہ آپ کے والد کا انتقال تو آپ جب رحم مادر میں تھے جبھی انتقال ہو گیا تھا، آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اور والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ تو اب پھر دادا عبد المطلب، جب آپ 11 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو 11 سال کی عمر سے لے کر اور جب تک وفات نہیں پائی اس وقت تک بچپن میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیونکہ کفالت کی، آپ کا خرچ اٹھایا، پھر آپ کا نکاح بھی کروایا، اور آخر ان تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر احسانات پہ احسانات کرتے رہے۔ لیکن جب حضرت ابو طالب کا آخری وقت آیا، اور آخری وقت ہے، آپ ابو طالب آخری سانسیں لے رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس گئے۔ اس وقت ابو جہل، کیونکہ وہ بھی رشتہ دار تھا، اور عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ دونوں وہاں پہلے سے آلریڈی موجود تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور نبی نے کہا، اے میرے چچا جان، آپ کلمہ پڑھ لیں۔
آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیں، تاکہ میں اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں کل حشر کے میدان میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ لیکن ابو طالب کو فوراً وہ جو دو موجود تھے وہاں شیطان، ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ، اس نے کہا کہ اے ابو طالب کیا تم کلمہ پڑھو گے؟ کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو کیا تم موت سے ڈر گئے؟ تو جب یہ جملے کہے تو ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اگر میں نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تو ایک تو یہ ہوگا، میرے خاندان کے لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو مرتے وقت اپنے باپ کے دین سے ہٹ گیا اور موت سے ڈر گیا۔ اور کیا ہوا؟ موت سے ڈر گیا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اے میرے چچا، اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو یقیناً میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ میرا رب مجھ کو منع نہ کر دے، جب تک کہ میرا اللہ مجھ کو منع نہ کر دے، اس وقت تک میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ خیر، ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ابو طالب کا انتقال تو ہو گیا، لیکن ایک معمہ رہ گیا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ اچھا، یہ معمہ، یہ مسئلہ پیدا کیسے ہوا؟ یہ مسئلہ اہل تشیع تو ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں۔ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان لے آئے تھے، اور وہ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت عباس جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے تھے، وہ وہاں موجود تھے، اور بعد ان سے ایک روایت مروی ہے جو ابن ہشام تاریخ کی کتاب ہے، ابن اسحاق ابن ہشام میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے۔ حالانکہ یہ روایت منقطع ہے، اور یہ روایت مضبوط روایت نہیں ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا گیا ہے۔ اس روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں، تو ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ کیا ہل رہے تھے؟ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ یہ حضرت عباس کی جو روایت ابن ہشام نامی کتاب میں موجود ہے، تاریخ ابن ہشام میں، اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کان لگا کر سنا، میں نے کان لگا کر سنا، تو وہی کلمہ کہہ رہے تھے جس کلمے کا مطالبہ محمد کر رہے تھے، جس کلمے کا مطالبہ محمد کر رہے تھے۔ اس روایت کی بنا پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کیا، اہل سنت والجماعت جو چاروں فقہ کے امام ہیں، اور تمام محدثین کا، کچھ ایک آدھ کو چھوڑ کر تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، بغیر ایمان کے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا، اور وہ اس روایت کو ترجیح دیتے ہیں جو حضرت عباس سے منقول ہے۔ حالانکہ یہ جو روایت ہے یہ قابل قبول روایت نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے، کیونکہ اس روایت میں راوی بیچ میں چھوٹا ہوا ہے، اور یہ روایت منقطع ہے، اس کا مطلب ایک راوی بیچ میں چھوٹا ہے۔ اچھا، یہ روایت ویسے بھی قابل حجت نہیں ہے۔ ایک دلیل اور ہے، حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں، جس وقت ابو طالب کا معاملہ تھا اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان میں داخل ہو گئے تھے، فتح مکہ کے بعد ایمان میں داخل ہو گئے تھے۔ انہی سے ایک روایت ہے جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور بخاری کے بارے میں پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی البخاری، کہ اللہ کے کلام کے بعد سب سے زیادہ جو صحیح کتاب ہے، سب سے زیادہ جو بہترین کتاب ہے وہ کیا ہے؟ بخاری ہے۔ بخاری کے اندر عام طور پر صحیح روایتیں ہیں، اور بڑی مستند اور مضبوط حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں۔ بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک موقع پر حضرت عباس، جن کی روایت میں یہ موجود ہے کہ حضرت ابو طالب آخری وقت میں وہ کلمہ پڑھ رہے تھے جس کلمے کا مطالبہ محمد کر رہے تھے، تو حضرت عباس کی ہی ایک روایت ہے۔ حضرت عباس کی روایت اس طریقے سے ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے دریافت کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کے چچا ابو طالب پوری زندگی آپ کی حمایت میں کھڑے رہے، حالانکہ آپ کی حمایت اور حفاظت کے لیے انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، تو آپ کی ذات سے ان کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کی ذات سے ابو طالب کو کیا فائدہ ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میری ذات سے ان کو یہ فائدہ ہوا کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، کہ ان کے جو ٹخنے ہوں گے، یعنی انہیں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، ان کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، ان کا پورا جسم آگ میں نہیں ہوگا، صرف ٹخنوں تک ان کے آگ ہوگی، اور اس آگ کی وجہ سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، اس آگ کی وجہ سے ان کا دماغ کیا ہے؟ ہانڈی کی طرح، جیسے کھدا لگتا ہے نا، ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا۔ اگر میری حمایت نہ ہوتی
اور میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جاتے ہیں، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر حضرت عباس ابو طالب کے ایمان کے قائل ہوتے تو یہ سوال کیوں کرتے کہ آپ سے چچا ابو طالب کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ سوال بالکل نہیں کرتے۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ ابو طالب ایمان لے آیا ہے تو ایمان والا تو جنت میں جائے گا، تو پھر یہ سوال نہیں کرتے کہ آپ کے چچا کو کیا فائدہ ہوا۔ اور پھر اللہ کے نبی کا یہ جواب دینا کہ ابو طالب جو ہے جہنم میں ہوں گے، لیکن ان کے ٹخنوں تک صرف آگ ہوگی، اور اس ٹخنوں کی آگ کا یہ اثر ہوگا کہ ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، جس کا اثر دماغ تک پہنچے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے۔ اور ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی مضمون کی، یہی مضمون موجود ہے، بخاری کی ہی روایت موجود ہے، اور اسی باب کے اندر باب قصہ ابو طالب، امام بخاری نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے بخاری کے اندر کہ باب قصۃ ابو طالب، کہ ابو طالب کا قصہ، یعنی اس باب کے اندر وہ حدیثیں بیان کی جائیں گی کہ جس کے اندر حضرت ابو طالب کا پورا قصہ بیان کیا جائے گا۔ تو وہاں ایک روایت اور بھی ہے جس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو سعید خدری، ان کی روایت میں بھی موجود ہے کہ ابو طالب کو جو عذاب ہوگا وہ ٹخنوں تک عذاب ہوگا۔ تو اس سے پتہ ہے چلا، اور پوری امت کے جمہور علماء، اکثر محدثین، اکثر فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ خیر، ابو طالب کی وفات کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سہارا تھے۔ حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی، اور یہ جو سال ہے عام الحزن، غموں کا سال، کیا ہے؟ غموں کا سال۔ اللہ کے نبی نے اس کو عام الحزن قرار دیا کہ اس سال کیا ہے؟ غم ہی غم ہے۔ ابو طالب کی وفات ہو گئی، حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، اور اسی سال پھر کیا ہے؟ طائف کا واقعہ پیش آیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے لوگوں سے مایوس ہو گئے، اور یہ دیکھا کہ یہ لوگ دین کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، اور مستقل کیا ہے؟ پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ تو آپ نا امید ہو کر برابر میں 65 میل کی دوری پر، مکۃ المکرمہ سے جو طائف کی دوری کتنی دوری ہے؟ 65 میل کی دوری ہے۔ آپ کیا ہے؟ آپ نے طائف کا ارادہ کیا، اور یہ سوچا کہ طائف میں جا کر دین کی دعوت پیش کروں گا، ہو سکتا ہے وہاں کچھ لوگ میری اس دعوت پر لبیک کہیں اور ایمان میں داخل ہو جائیں۔ اب طائف میں ایک خاندان کے 3 بھائی تھے، اور وہ طائف کا بڑا خاندان مانا جاتا تھا، اور طائف میں ان تینوں بھائیوں کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ اللہ کے نبی ان تینوں کے پاس گئے کہ اگر یہ طائف کے سردار ہیں، بڑے لوگوں میں سے ہیں، رئیس لوگوں میں سے ہیں، سردار لوگوں میں سے ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرے لوگ آسانی کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں۔ کیوں؟ جب بڑے لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، سردار ٹائپ کے لوگ، چودھری ٹائپ کے لوگ، تو پھر کیا نیچے کے لوگ آسانی کے ساتھ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو 3 بھائی تھے، ایک کا نام تھا مسعود، ایک کا نام تھا حبیب، ایک کا نام تھا عبد لیل۔ کیا نام یاد رہیں گے؟ 3 بھائی تھے، ان تینوں کا نام تاریخ میں مذکور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بھائی سے ایک ایک کر کے ملاقات کی، اور ان کو اپنے ایمان کی دعوت پیش کی، اور یہ بتایا کہ میں پیغمبر آخر الزماں ہوں، میں محمد ابن عبداللہ رسول اللہ ہوں، اور اللہ کا نبی ہوں۔ اس میں سے ایک نے جواب دیا، نعوذ باللہ، اس نے یہ جواب دیا، کیا تجھے ہی اللہ کو نبی بنانا، کیا تو ہی اللہ کو ملا تھا کہ تجھے اللہ نبی بناتا؟ تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ اس نے یہ جواب دیا، کیا تیرے علاوہ اللہ کو کوئی نہیں ملا کہ جس کو اللہ نبی بنا دیتے؟ دوسرے نے یہ جواب دیا کہ اگر تو سچا ہے تو تجھ سے بات کرنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ سے بات کرنا یہ میری شان کے خلاف ہے، اس نے بات نہیں کری۔ اس نے کہا اگر تو سچا ہے تو تجھ سے میں بات کروں گا تو بے ادبی ہو جائے گی، کیونکہ نبی سے بات چیت کرنا، منہ در منہ ہونا بے ادبی ہو جائے گی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں تجھ سے بات کروں۔ تیسرے نے یہ جواب دیا کہ کیوں اپنا نبوت کا دعویٰ کر کے خانہ کعبہ کی بے عزتی کر رہے ہو؟ خانہ کعبہ کی حرمت کو چاک کر رہے ہو؟ یعنی تینوں نے ایک عجیب جواب دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ لیکن یہیں پر بس نہیں، انہوں نے جواب دیا، اور بڑا نامعقول جواب دیا، اور نا امیدی والا جواب دیا۔
اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے کیا کہا، طائف کے شریر اور اوباش قسم کے لڑکوں کو اور مکار اور عیار قسم کے لڑکوں کو، لونڈوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ اب نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں زید بن حارثہ جو آپ کے خادم ہیں، صحابی رسول ہیں اور اللہ کے نبی کے متبنہ بیٹے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں اللہ کے نبی کے۔ اب نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، نبی علیہ السلام طائف سے نکل رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، وہ اوباش قسم کے لڑکے آپ پر پتھر چلا رہے ہیں، آپ پر اینٹ چلا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، پیروں پر انہوں نے آپ کے پتھر مارے اور اینٹ پھینک پھینک کر ماری۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے پیروں سے اتنا خون نکلا کہ آپ کے جوتوں میں خون بھر گیا اور اس خون کی وجہ سے جوتا آپ کا چپک گیا۔ اب بڑے پریشان ہیں اللہ کے نبی، جب زخموں سے چور ہو گئے، آپ بیٹھ گئے تو پھر ان میں سے کچھ لوگ آتے اور آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کی بازو پکڑ کر اٹھا کر کھڑا کر دیتے، جیسے اللہ کے نبی کے چلتے پھر وہ تالیاں بجاتے، ہنستے اور آپ کا مذاق اڑاتے اور پھر آپ پر پتھر پھینک پھینک کر مارتے۔ نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے ان لوگوں نے اذیت دی، اس طریقے سے پریشان کیا، پیغمبر آخر الزماں کو، نبی رحمت کو اس طریقے سے ان لوگوں نے ستایا۔ اب وہاں سے نکل کر زید بن حارثہ ساتھ میں ہے، نبی علیہ السلام جب شہر کی آبادی سے نکل کر آئے تو وہاں قریب میں ایک انگور کا باغ تھا، آپ انگور کے پیڑ کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، وہاں آپ نے آ کر پناہ لی۔ تو انگور کے باغ کا جو مالک تھا وہ اگر عتبہ ابن ربیعہ، وہ کافر تھا لیکن شریف الطبع تھا، نیک انسان تھا، اس نے اپنے غلام عداس کو بھیجا اور یہ کہا کہ جاؤ، یعنی ایک کھجور کا گچھا توڑا، ایک تشتری میں رکھا، ایک پلیٹ میں رکھا، نبی علیہ السلام کو پیش کیا کہ جاؤ ان کو کھلا کر آؤ، ان کو کھلا کر آؤ، پریشان حال ہو گئے۔ اگرچہ وہ کافر تھا، وہ ایمان میں داخل نہیں ہوا، لیکن اس نے پھر بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ حضرت زید بن حارثہ نے آپ کے جوتے اتارے، آپ کے زخموں کو پانی سے دھلایا اور آپ بالکل لہو لہان ہیں اور غموں سے نڈھال، غموں سے چور ہیں۔ یعنی طائف کا یہ منظر صرف ہم زبان سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کیفیت کو ہم سوچتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کس درجے اس امت کے لیے پریشانی اٹھائی، کس درجے آپ نے اپنے اوپر تکلیفیں اٹھائیں، کس درجے آپ کو ستایا گیا، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ پر ہنسا گیا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج اگر ہمارے ساتھ کوئی مذاق اڑائے یا ہم پر کوئی ہنسے، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، یعنی ہنسے بھی، مذاق بھی اڑائی، آپ کو گالیاں بھی دیں اور آپ کو اوپر حملہ بھی کیا گیا، آپ کے اوپر پتھر چلائے، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، خون سے آپ تر ہیں، غموں سے ڈھال ہیں۔ تو جو عداس غلام تھا وہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ میں کہاں کا رہنے والا ہوں؟ نینوا کا۔ نبی علیہ السلام نے کہا وہ نینوا جہاں کے میرے بھائی یونس تھے، جہاں کے میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام نبی گزرے ہیں۔ کہ آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ کہ لگے وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، جن کو مچھلی نے کھا لیا تھا وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو سمجھ گیا وہ عداس جو غلام تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ سچے انسان ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ اس نے فوراً کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور مشرف با اسلام کر دیجئے۔ وہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ عیسائی تھا اور فوراً کیا ہے اسلام میں داخل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام باغ میں موجود ہیں اور حضرت جبریل امین کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کی خیریت لے کر آؤ۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فرشتوں کا ایک لشکر اپنے ساتھ میں لے کر آئے۔ تاریخی روایتوں ملتا ہے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ یہ چاہیں تو طائف کے لوگوں کو ہم ہلاک و برباد کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، اس بستی کا نقشہ الٹ کر رکھ دیں گے، اس بستی کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے، اس بستی میں رہنے والے ایک ایک انسان کو ہلاک کر دیں گے، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرے پیارے نبی نبی رحمت تھے، میرے پیارے نبی رحمت للعالمین تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے جبریل نہیں، میں اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، میری قوم کے لوگ مجھے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کے اندر یعنی وہ جذبہ نہیں ہے، یہ میری بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں جو ایمان میں داخل ہوں اور ایمان کو اپنائیں اور اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو اپنائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو منع کر دیا کہ نہیں، میری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ آپ طائف کی بستی کو الٹ کر رکھ دیں، آپ طائف کی بستی کو پلٹ کر رکھ دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاس پیغام بھجوایا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ آپ کیا تھے، رہ گئے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ میرے دوستو، یہ نبی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دین جو ہم تک پہنچایا ہے بڑی شدت کے ساتھ، بڑی مشکلوں کے ساتھ، بڑی تکالیف جھیل کر، بڑی تکلیفیں جھیل کر، صحابہ کی مقدس جماعتوں نے اپنی گردنوں کو کٹوا کر، اپنی عورتوں کو بیوہ کرا کر، اپنے بچوں کو یتیم کرا کر اس دین کی حفاظت کی، اس دین کو پوری دنیا تک پھیلایا۔ لیکن آج ہمارے درمیان یہ اسلام آسانی کے ساتھ آ گیا، ہم موروثی مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ بھی مسلمان تھے، ہمارے دادا بھی مسلمان تھے، ہمارے پردادا بھی مسلمان تھے، ہمیں یہ دین وراثت میں مل گیا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی کیا ہے اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہ دین تکلیفوں کے ساتھ، مصائب جھیل کر، مشکلیں جھیل کر، پریشانیاں جھیل کر ہمیں ملتا، جب ہمیں اہمیت ہوتی، جب ہمارے دل میں عظمت ہوتی کہ کس طریقے سے کتنی تکلیفیں جھیل کر، کتنی پریشانیوں کو جھیل کر اس دین کو صحابہ نے حاصل کیا تھا، آج ہمارے دلوں میں عظمت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس دین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔